سلطان نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تاریخ اسلام میں انتہائی ادب و احترام سے لیا جاتا ہے، مگر یہ واقعہ مدینہ منورہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اس قصے کا ذکر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں کیا ہے، جس میں سے یہ واقعہ سب سے مشہور ہے، اور پاکستان خیبر پختونخوا کے تعلیمی نصاب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچا۔ سلطان کی آنکھ کھلی، سلطان نے وضو کیا اور نوافل ادا کی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 20 خاص مشیروں کے ساتھ قیمتی تحائف لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو تحائف دینا شروع کر دیے۔ جب سارے لوگوں نے وہ تحائف لے لیے، مگر وہ دو چہرے جو خواب میں انہیں نظر آئے تھے ان میں موجود نہیں تھے۔ سلطان نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین سے پوچھا کہ کیا مدینہ منورہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب ملا ہاں۔ سلطان نے پھر سے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار لوگوں نے کہا کہ سلطان سوائے دو آدمیوں کے سب آپ کو مل چکے ہیں۔ سلطان نے پوچھا وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند دو متقی باشندے ہیں، دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحفے وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے یا خیرات کی حاجت۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی اور ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب اس بار وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا، اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں سلطان کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑتے ہی دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھلی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز مقدس بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقصد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ایک مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے اور اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، اور صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کی تھیلیوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی۔ موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پائے تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نور الدین جنگی نہ جانے کیسے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی یہ فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو منتخب کیا گیا۔ ناظرین، سلطان نور الدین جنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ ناظرین، مورخین کے مطابق یہ واقعہ سن 1142 عیسوی کا ہے۔ سلطان نور الدین جنگی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تھا تاکہ حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان کھڑا رہے۔